ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے، استقبال ہے. ناظرین، آج کے خاص شمارے میں ہم بہت خاص بات کرنے والے ہیں آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے، اور ہمارے آج کے موضوع پر ہم سب کی رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا شکریہ ادا کریں گے، اور استقبال بھی مولانا صاحب آپ کا کرتے ہیں. ناظرین، دوسرے مہمان کی شکل میں قاری فضل الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں جو کہ منقبت پیش کریں گے. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور ان کا بھی تہہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں. ناظرین، راہ نجات کے خاص شمارے میں آج ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت پر بات کریں گے. بہت اہم موضوع ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آپ چھوٹے صاحب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آپ چھوٹے صاحبزادے تھے، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آپ شفیق بھائی تھے. ناظرین، ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی پھولوں میں سے دو پھول ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہی ناظرین یہ نتیجہ تھا کہ آپ انتہائی عابد و زاہد تھے. آپ کثرت سے نماز، روزہ، صدقہ اور حج کا اہتمام کیا کرتے تھے. آپ نے 25 مرتبہ حج کیا ہے، حج ادا کیا ہے، اور نماز کی پابندی کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی شہادت جو ہے سجدے کی حالت میں ہوئی. ناظرین، یہ بہت عظیم بات ہے، بہت اہم بات ہے. بہرحال ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت تفصیلی گفتگو کریں گے. آئیے ہم آغاز کرتے ہیں قاری فضل الرحمان صاحب کی پرسوز آواز میں منقبت کے ساتھ. قاری فضل الرحمان صاحب. شکریہ. چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا. چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا. اپنا وعدہ ہے مجھ کو نبھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا. اپنا وعدہ ہے مجھ کو نبھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا. بھوکے پیاسے 72 چلے ہیں، سر ہتھیلی پہ رکھ کر چلے ہیں. بھوکے پیاسے 72 چلے ہیں، سر ہتھیلی پہ رکھ کر چلے ہیں. حشر میں آب کوثر پلانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا. حشر میں آب کوثر پلانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا. ایک سجدہ میں ایسا کروں گا، جس کو محشر میں پورا کروں گا. ایک سجدہ میں ایسا کروں گا، جس کو محشر میں پورا کروں گا. سر قیامت کے دن ہے اٹھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا. سر قیامت کے دن ہے اٹھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا. ہر یزیدی کو آیا پسینہ،
جو سینہ ہر یزیدی کو آیا پسینہ پیارے اصغر نے کھولا جو سینہ خاکی میں دشمنوں کو ملانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا خاکی میں دشمنوں کو ملانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا اپنا وعدہ ہے مجھ کو نبھانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا۔ ناظرین، مدینے سے کربلا کی روانگی کے وقت کی منظر کشی بہت جذباتی انداز میں پیش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کا یہ منظرنامہ تھا اور بہت ہی پرسوز آواز میں پیش کیا قاری فضل الرحمان صاحب نے۔ شاعر نے بہت عمدہ اور جذباتی قسم کے جو الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ ایک منظر کشی یہاں پر ہو گئی ہے، دل افسردہ ہو گیا ہے، غم زدہ ہو گیا ہے، آنکھیں بھر گئی ہیں، آنکھیں آب دیدہ ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ قاری فضل الرحمان صاحب منقبت پیش کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین، اب رخ کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب کا، اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت کے تعلق سے تفصیلی ہماری رہنمائی ہے، تفصیلی گفتگو کے ہے، اس کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ مولانا عبداللہ طارق صاحب تفصیلی اب بیان فرمائیں اس موضوع پر۔ بہت اہم السلام موضوع۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، یہ ایام اپنی تاریخی واقعات کی وجہ سے غموں سے لبریز ہیں۔ بلا شبہ جو واقعہ بھی سوچئے شہدائے کربلا کا، شروع سے جو حالات چل رہے ہیں ان کو سوچ کر، پڑھ کر، کتابوں میں دیکھ کر دل کو دکھ ہوتا ہے، بلا شبہ، لیکن جو ایک حقیقت ہے جو ہونی تھی اور جس کی پیشین گوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے وہ بہرحال ہونا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سن 4 ہجری کی ہے، جی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اس کے بعد 4تھے سال میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ولادت سے پہلے ایک عجیب بات یہ ہوئی تھی جی، کہ حضرت حارث کی بیٹی نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو دیکھ کر وہ بہت ڈر گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا اور ان کی گود میں دے دیا ہے۔ اس بات سے وہ گھبرا کے اٹھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اللہ کے رسول میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ جی، انہوں نے کہا بتاؤ کیا ہے، کیونکہ بہت دکھ دینے والا خواب ہے، مجھ سے بیان نہیں ہوگا، جو کہ نہیں تم کہو کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک حصہ کاٹ کر الگ کیا گیا اور میری گود میں دے دیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو خواب بہت اچھا ہے، جی، اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا انشاءاللہ، جو تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، اس سے اندازہ شفقت کا، کیا جا محبت سکتا کا، ہے اس جی، خواب سے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تعبیر دی۔ جی، جی، اور یہ خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اچھا خواب بتایا، حالانکہ اس کی شکل بظاہر ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان دونوں بھائیوں کے کوئی بڑے کارنامے اس لیے سامنے نہیں آ سکتے کہ یہ بہت تھوڑی عمر تھی ان کی۔ جی، بس اتنا ہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں بھائیوں سے بے حد محبت تھی، اور یوں بھی کہ اور کوئی بچہ نہیں تھا خاندان میں، یہی 2 چھوٹے بچے تھے، تو تقریباً روزانہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، اور ان دونوں کو بلاتے تھے، پیار کرتے تھے۔ یہ بچے بھی بہت زیادہ حضور سے مانوس ہو گئے تھے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی شوخیاں بھی کرتے تھے، جس طرح سے چھوٹے بچے جب کسی سے زیادہ ہل جاتے ہیں تو
لپٹ رہے ہیں، دھکا دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ڈانٹ پھٹکار نہیں کرتے تھے. کئی واقعات ہیں سجدے کی حالت میں سجدہ لمبا ہو گیا تھا، بیٹھ گئے ہیں، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ داڑھی وسلم مبارک میں ہاتھ اتار دیا ہے. تو اس وقت کے سوائے بچپن کی محبت کے جو حضور کو ان سے تھی اور ان کو حضور سے تھی، اور کوئی بڑا کارنامہ اس وقت میں نہیں ہو سکتا تھا. دور صدیقی میں بھی ان کی عمر 7-8 سال سے زیادہ نہیں تھی، اس وقت بھی ایسی کوئی بات سامنے نہیں آتی. دور فاروقی میں بعض واقعات اس طرح کے عجیب طرح کے ملتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے. بچپن کی بات، 7-8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ زیادہ دور اندیش نہیں ہوتا. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا کے ممبر پہ سے ہٹو، اپنے باپ کے ممبر پہ جاؤ. انہوں نے کہا کہ بیٹے میرے باپ کا تو ممبر ہی نہیں تھا کوئی، اور ان کے ساتھ میں بٹھایا. بعد میں فارغ ہونے کے بعد ان کو لے کے اپنے گھر کی طرف چلے. راستے میں ان سے پوچھا کہ یہ بات تم سے کس نے کہی؟ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم کسی نے نہیں کہی، یہ تو میرے دل میں ایک بات آئی تھی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ عزت ہے، ہمارے پاس جو کچھ عزت ہے، وہ اللہ کے بعد تمہارے خاندان کی تو دی ہوئی ہے. بے شک. اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، اندر بات چیت ہو رہی تھی. دروازے پہ عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بڑے بیٹے ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے انتظار میں کہ وہ فارغ ہوں تو میں جاؤں. حضرت حسین بھی آ گئے، دونوں کھڑے رہے. جب دیر ہوئی تو دونوں، عبداللہ بھی گئے تو یہ بھی ہٹ گئے. بعد میں انہوں نے حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ حسین تم آئے تھے، کیا بات تھی؟ جو آپ مصروف تھے بات چیت میں. عبداللہ واپس گئے تو میں بھی چلا گیا. کہ نہیں، عبداللہ کے مقابلے میں تمہاری ترجیح زیادہ ہے، تم زیادہ اہم ہو. وہ عبداللہ چلے گئے تو تمہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی، تم آ جاتے. اور کئی موقعوں پر حضرت عمر نے یہ کہا کہ میری نظر میں عبداللہ اور میرے بچوں سے زیادہ اہمیت ہے حسین اور حسن کی. تو یہ کارنامے، البتہ حضرت عثمان کے دور تک یہ جوان رانا ہو گئے تھے اور ہمت طاقت سب کچھ تھی. اس وقت میں 30 ہجری میں تبرستان کے محاذ پیش آیا. اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شریک ہوئے، باقاعدہ ان کے کارنامے، اور اس کے بعد اور بہت سارے کارنامے. بالکل. اب ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ مفتی سعد مشتاق صاحب جڑ رہے ہیں. ان کا ہم سب سے پہلے استقبال کریں گے، ان کا خیر مقدم کریں گے، اور باتوں کا سلسلہ آگے ہم اس سوال کے ساتھ جوڑیں گے مولانا صاحب کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے تعلق سے. اگر ہم بات کریں تو ان کی جو ملی خدمات ہیں، جو دینی خدمات ہیں، ان پر بھی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں پہ مذہبی اور دینی خدمات انجام دی ہیں، وہیں پر ان کا یہ پہلو بہت اجاگر ہے اور بہت روشن باب ہے کہ انہوں نے ملی طور پر بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. یہی وجہ کہ ان کا ایک لقب تھا ام المساکین، ابو المساکین. مطلب کا بھی لفظ اور ابو المساکین کا مطلب ہوتا ہے کہ بنیاد، مثلا مساکین کی پناہ گاہ، غریبوں، فقراء، یتیموں کی پناہ گاہ کے نام پہ ان کو ابو المساکین کا لقب دیا گیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے در پہ، ان کے آستانے پہ اگر کوئی مانگنے والا ضرورت مند آ جاتا تو ان کی ضرورت پوری کیے بغیر آپ انہیں لوٹاتے نہیں تھے، بلکہ ہر حال میں ان کی ضرورت پوری کرتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے در پہ کوئی ضرورت مند آئے تو اس کی ضرورتوں کو پوری کرو، اس لیے کہ اس نے اپنی عزت تمہارے حوالے کر دی ہے ہاتھ پھیلا کر کے. تمہاری عزت اور بڑی عزت نفسی کی بات یہ ہے کہ تم ان کی ضرورت پوری کرو، ہر ممکن کوشش. تو آج جو ان کی ایک معنویت ہے، یہ تاریخ کا جو حصہ جو آج اس پروگرام یا اس طرح کی پروگرام سے سنایا جاتا ہے، تو ہم سامعین سے یہ درخواست کریں گے کہ اس کی معنویت ہمارے لیے پیدا کی جائے، اور ایک پیغام جاتا ہے، اس سے پیغام جائے، اس کو اپنایا جائے، کچھ سیکھنے کا زندگی میں لایا جائے. بے شک. ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. ایک بھکاری، کوئی مانگنے والا کسی روڈ پہ کھانا کھا رہا تھا. اس نے کہا کہ حسین آ کے کھا لو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وہاں پہ بیٹھ گئے. اگرچہ آپ نے کھایا نہیں، چونکہ صدقہ ان حضرات کے لیے حلال نہیں تھا، اس لیے، لیکن بیٹھے. کہا کہ میں کھاؤں گا تو نہیں، لیکن میں بیٹھوں گا. تواضع، انکساری کی اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ تاکہ دل آزاری نہ ہو. اس طریقے سے فقراء ہوں. یہاں تک فرمایا کہ رات کے وقت میں روٹی پکوا کر کے
اور اس کی گیٹری اس کا پشتانی اپنے پیٹھ پہ لے جاتے اور جو دیکھتے کہ جو غریب ضرورت مند ہے، جو بھوکا پیاسا ہے، رات میں اسے کچھ نہیں ملا ہے، تو اس کو کھلاتے، اس کو دیتے. اور یہ 1-2 دنوں کا معمول نہیں بلکہ پوری زندگی کا ان کا یہ معمول ہے، زندگی کا ایک حصہ تھا. ایک حصہ تھا. تو یہ غریبوں، یتیموں، مساکین کے ساتھ ان کی ضرورت حاجت روائی کرنا، یہ ان کی فطرت، ان کی نیچر، ان کی ذات میں داخل تھی یہ بات. اچھا مولانا صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے کتنا لگاؤ تھا اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے تو فرما دیا کہ انا من الحسین والحسین منی. جی، مطلب میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی تکلیف، آگے یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ اگر تم ان سے محبت کرو، اگر ان سے بغض کیا، کس نے، اس نے مجھ سے بغض کیا، جس نے مجھ سے بغض کیا اس نے اللہ سے بغض کیا. اس سے اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام، اور جیسا کہ حضرت مولانا نے ارشاد فرمایا کہ بدن کا ٹکڑا، تو اس طریقے سے دو، یعنی ایک جان کی طریقے سے دونوں تھے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ محبت کرتے تو یہ الفاظ آئے ہیں. الفاظ اصل میں لکھے جاتے ہیں تو اس سے اندازہ نہیں لگ پاتا کہ جب لعاب لگا دیتے، مطلب یہ کبھی کبھی آپ جو ہے رخسار پہ زبان رکھنے کی، کبھی کبھی ہونٹوں پہ بھی زبان مبارک رکھ دیتے. اور جس طریقے سے چھوٹے بچوں کو لوگ مطلب ناک رگڑتے ہیں اس کے بدن میں، اپنے بچے، ہر بچے اچھے لگتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چمٹا لیتے اور بدن میں ناک رگڑتے، جیسے خوشبو یعنی اچھی لگتی ہو، محبت اور پیار کی بات. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ان کو ابل یعنی بنیہ کے نام سے پکارتے، آؤ میرے بیٹے، حالانکہ نواسے تھے لیکن بیٹا کہہ کر کے ان کو پکارا کرتے تھے. تو اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کو کتنی محبت تھی. اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو محبت تھی، اس کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ جب میدان کربلا سے آپ جا رہے ہیں تو آپ آستانے پہ حاضر ہو کر کے یہ کہتے ہیں کہ اب میں آپ سے اجازت لے کر اب جاتا ہوں. انہیں یہ اندازہ تھا کہ چونکہ فرمان رسول تھا، اس طرح کی باتیں بشارت تھیں کہ آپ کو جامع شہادت نوش فرمانا ہے، تو اس لیے آپ نے اندازہ تھا کہ شاید اب میں واپس نہ ہوں، تو اس سے اجازت لے کر کے وہاں سے گئے. گویا کہ لگاؤ پورے طور پہ ان سے، بے شک دلی لگاؤ، اٹیچمنٹ روحانی لگاؤ. جی مولانا عبداللہ طارق صاحب کے حضور میں حاضر ہوتا ہوں اس سوال کے ساتھ. بہت اہم یہ ایام چل رہے ہیں، یہ شب و روز جو ہیں بہت اہم ہیں محرم کے، اور اس کے تعلق سے ایک سوال یہ ہے کہ یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام لوگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی فضیلت بیان فرما دیں مولانا صاحب. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم. جی، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے اہم روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. تو شہر اللہ کہا گیا ہے، ایک تو اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے. دوسرے کو حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ہیں یہ. اور جب ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے دن. تو آپ نے پوچھا کہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا پاک نے فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی. فرعون غرق ہوا تھا اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آفت سے نجات یاب ہو گئے تھے. تو اس خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، پھر تو ہم موسیٰ کی تم سے زیادہ حقدار ہیں. وہ تو حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو تحریف کر کے خراب کر چکے ہیں، لیکن ہم تو حقیقتاً وہ پیغمبر ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر ہیں، تو ان کا طریقہ اور ان کا ایک ہی ہے. چنانچہ آپ نے اعلان فرمایا اہل اسلام سے کہ جس نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو، یہ تقریباً دوپہر سے پہلے کی بات تھی، کسی نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو وہ روزے کی نیت کر لے. تو روزہ رکھا گیا، اور اس کے بعد یہ روزہ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں. اس سے پہلے یہ روزہ فرض تھا. اب اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب باقی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ اس سے پہلے رکھو، اس لیے کہ کسی قوم کے خصوصی اعمال میں مشابہت حضور کو پسند نہیں تھی. اس لیے 9 تاریخ کا اور 10 کا روزہ رکھا جائے. اصل روزہ تو 10 کا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ایک روزہ 9 کا ملایا جائے. کسی وجہ سے 9 کو نہیں رکھ سکا آدمی تو 11 کو رکھ لے 10 کے ساتھ. اور اگر کوئی آدمی صرف عاشورہ کا بھی رکھ لے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یعنی بہتر یہ ہے کہ 2 روزوں کا اہتمام کیا جائے. 2 روزوں کا اہتمام کیا جائے. اس کے علاوہ بھی اس مہینے میں
پورے مہینے میں جتنے روزے رکھے جائیں بہت اچھا اور جتنی عبادات کی جائیں وہ کم ہی کم ہیں. شب و روز ہمیں عبادات میں گزارنا چاہیے. اس حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل اور پرسوں 2 روز خاص دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے. راہ نجات کے خاص شمارے میں ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے. اب میں مفتی سعد مشتاق صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اس سوال کے ساتھ کہ غریبوں، یتیموں اور ناداروں کی اور فقراء مساکین کی جو مدد ہے اس کے حوالے سے آپ نے بہت تفصیلی رہنمائی فرمائی، لیکن میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویوں میں سے تھے حدیث پاک کی اگر بات کریں تو؟ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں راویان حدیث میں ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام اس کے بعد 6 برس اور بھی باحیات رہے. گویا کہ جب 10 ہجری میں اللہ کے رسول دنیا سے گئے تو اس وقت ان کی تقریباً 6 سال عمر تھی. تو ان سے بعض حضرات نے 3، 4، 5، 6 3 سے لے کر 6 تک کی روایتوں نقل کی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایتیں مروی ہیں. اور یہ کوئی بعید اور مشکل بھی نہیں ہے کہ 5-6 سال کی عمر میں چھوٹے چھوٹے جملے بچے واقعات یاد رکھ لیتے ہیں. یہ آج کی وقت کی بات بھی ہے. اس وقت عرب کا حافظہ نہایت قوی تھا اور وہ لوگ اپنے نسب ناموں کو اپنے انسانوں کے تو جانوروں کے اور اپنے گھوڑوں کے نسب نامے یاد رکھا کرتے تھے. پورا سب معلقات وہ لوگ یاد رکھا کرتے تھے. اس وقت لکھنے کا رواج کم تھا. اپنی یادداشت پر اپنے حافظے پر ان کا مدار تھا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضرات بھی اپنی ذہانت اور اپنی فطانت میں اعلیٰ مقام پہ تھے. تو ان سے روایتیں ہیں اور یہ روایتیں غیر معقول بھی نہیں ہیں. یہ ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے. اور ایک مرتبہ پھر یاد دلاتے ہوئے کہ 9 اور 10 تاریخ کے جو ہے روزے کا اہتمام کیا جائے اور خاص طور پر یہ ہے کہ ان 2 روز میں ہم راہ نجات میں خاص دعا کا بھی اہتمام کریں گے. آئیے ناظرین اپنے کالر سے بات کرتے ہیں. 2 کالر اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں. ریحانہ صاحبہ ہیں اور حمیرہ صاحبہ ہیں. ریحانہ صاحبہ پہلے آپ اپنی بات ہم تک پہنچا دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں. میرے 2 سوال ہیں. پہلا یہ کہ جیسے محرم میں نئے دلہن کو چاند چھپنے بھیج یہ نئے دلہا دلہن کے بہن 10 دن پورا روتے کچھ بھی پڑھتے ہیں اور لوگ گڑ گڑاتے بلیک کپڑے پہنتے ہیں. میں ریحانہ صاحبہ آپ کو روکنا چاہتا ہوں, اس سوال کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے نئے دلہا دلہن کے تعلق سے کیا سوال کیا ہے؟ محرم کے مہینے میں ہمارے سماج میں شادی ہوتی ہے تو نئی دلہن کو چاند چھپنے بھیجتے ہیں, یعنی چاند دکھنے سے مائکے بھیج دیتے. تو کیا چاند چھپنے سے پہلے مائکے بھیج دیتے ہیں کہ غالباً یہ بات ہے. حمیرہ صاحبہ آپ فرمائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا حمیرہ صاحبہ. جی جی اچھا بھائی فون مت کاٹنا میرا آپ. مختصر میں بات کیجیے گا بہن حمیرہ. جی میرا یہ سوال ہے, جیسے شادی پہ سیرا باندھتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ بہت اور شکریہ. میرے انٹر کے پیپر ہے اس بار, آپ پلیز میرے لیے دعا کرنا اور کچھ دعا بتاؤ میں کیا یاد کروں, اور ہمارے کاروبار کے لیے بھی دعا کرنا. امتحان ہے کاروبار کے لیے. بہت شکریہ. بچی ہیں حمیرہ صاحبہ اور امتحان وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی رہنمائی مولانا صاحب کی ہم حاصل کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. راحلہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. فرمائیں بہن راحلہ, کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ 2 دن سے لگا رہی ہوں. جی فرمائیں. اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں آپ, اور اس کے بعد ہم سے بات کریں اور اپنا سوال ہم تک پہنچائیں. راحلہ صاحبہ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کرنی ہوگی. جی فرمائیں. غالباً راحلہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک تو بیمار بہت زیادہ رہتی ہوں. جی میں بہت بیمار رہتی ہوں اور ہمارے گھر پہ لڑائی جھگڑے, مطلب ایک دوسرے سے نفرت, یہ سب کچھ پتہ نہیں بہت ٹائم سے چل رہا ہے, بند بھی نہیں ہو رہا ہے. ایسا کیا کریں ہم بہن؟ ایک تو یہ کہ گھر کے سارے افراد اس وقت ماشاءاللہ سے پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. میں مولانا ہمارے گھر میں سب دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. اور مولانا صاحب سے فوراً میں اس پر رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب جی, آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں. بیمار رہتی ہیں, لیکن مولانا صاحب اس سوال کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. اتحاد و اتفاق پیدا کیوں نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں؟ ہم ایک دوسرے کو ہی کیوں نہیں پسند کرتے ہیں؟ ایک شخص نے اگر کوئی ہلکی بات کہہ دی ہے تو کیوں ہم آگ ببولا ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے, اصل میں سمجھنے کی چیز یہ ہے
کہ جب ہم اللہ کے وفادار نہیں ہیں جی تو ہماری اولاد، ہمارے تعلق والے لوگ ہمارے وفادار نہیں ہو صحیح سکتے. فرما رہے ہیں بالکل. اس لیے جڑ یہاں سے لینی چاہیے کہ ہم سے اللہ کا کوئی حکم تو نہیں ٹوٹ رہا ہے، بے شک. اللہ کے حکم کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی سنگین گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، آمدنی ہماری کہیں خدا نخواستہ مشکوک یا حرام تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر ضبط و تحمل، برداشت، بہت یہ ضروری ہر شخص کے اندر ہونی چاہیے. جی. ایک آدمی نے کوئی بات کہی ہمیں بری لگی، فوراً ری ایکشن کیا کرنا ضروری، چپ لگا جاؤ. جی 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 بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں. ہماری ایک کہاوت مشہور ہے، ایک چپ 100 کو ہرائے. بالکل بالکل. ایک آدمی چپ لگا گیا. اور گھر میں دیکھیے ناراضگیاں تو ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ برتن ہوتے ہیں تو کھٹکتے ہیں، لیکن گھر سے کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ میرے عزیز ہیں، ان کا اصول یہ ہے کہ اگر ناراضگی ان کی اہلیہ سے ہو بھی گئی لیکن گھر سے باہر قدم و جہیر تبھی رکھیں گے، یہ ان کے دل کی بات ہے جب تک راضی نامہ نہیں ہو جاتا. تو یہ بڑی اچھی اس بات ہے. طرح کی چیزوں میں برداشت سے کام لیجئے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد گھر کا ہر فرد 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو بہت ساری چیزیں اس سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. مولانا صاحب بیمار بھی رہتی ہیں، اس کے تعلق سے بھی کوئی دعا؟ اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے صبح شام 21 مرتبہ ایک ہفتے تک یہ عمل کریں. صبح شام 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی پہ، کھانے پر، چائے پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی. انشاءاللہ تعالی. 2 بہنیں اور ہماری فون لائن پر ہیں، مشتری صاحبہ ہیں اور ساتھ میں سریا صاحبہ ہیں. مشتری صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مجھے خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے. فرمائیں. میرا بیٹا کہتا ہے اسے خواب آتا ہے اور اس کو اکثر بلی اور بندر خواب میں آتا ہے، اور وہ بلی اور بندر اس کو کاٹتا ہے. کن کو کاٹتا ہے بلی اور بندر؟ لڑکے کو. لڑکے میرے بیٹے کو خود کو. بیٹے کو کاٹتا ہے. بالکل آپ کا خواب ہم تک پہنچ گیا ہے، مولانا صاحب سے اس کی تعبیر جانیں گے، لیکن سریا صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال بھی جمع کر لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا سریا صاحبہ، سوال پہنچائیے. ہلو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیں بہن سریا، کیا سوال ہے؟ ظفر کے معنی جاننا ہے، ان کے نام کے معنی، اور گھر میں نا برکت نہیں ہے. خیر و برکت. بہت شکریہ، آپ کے دونوں سوال پہنچ گئے ہیں. مفتی سعد مشتاق صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. گھر میں خیر و برکت کے لیے کیا اقدام کرنا چاہیے بہن سوریا؟ سب سے پہلے تو اگر انڈیویجول ایک آدمی اگر ہے تو اس کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جی اس کا اور اہتمام اگر اس کے ساتھ نعم المولا و نعم النصیر ہو سکے ورنہ اتنا بھی کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت اور استغفار کی کثرت، یہ چیزیں اگر کی جائیں گی تو انشاءاللہ ان کے خیر و برکت ہوگی. تھوڑا سا جو سیونگ ہے ہر حال میں تھوڑا سا کچھ سیو کرنا چاہیے، وہی سیونگ جو ہے وہ برکت ہے. یہ اچھی عادت ہو سکتی ہے. جی مولانا صاحب سے میں پوچھنا، ظفر کے معنی؟ ظفر کے معنی کامیابی. چلیے یہ نام ٹھیک ہے. چلیے دونوں ناموں کے معنی، دونوں سوالات کے جواب پہنچ چکے ہیں. بلی بندر بیٹے کو کاٹتے ہیں خواب میں، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ اچھا خواب نہیں ہے جی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ کچھ مضر اثرات ہیں ان کے ساتھ. ان کو چاہیے کہ اگر یہ گھر میں خود پڑھ سکیں یا کسی سے پڑھوا سکیں، سورہ بقرہ پڑھوائیں. لگاتار پڑھیں تو اچھا ہے، ورنہ ہفتے میں 3 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کوئی صدقہ نکال دیں. اور جب بھی ایسا خواب نظر آئے تو 2 کر کے 4 رکعت نماز پناہ، جس میں سورہ فلق، سورہ ناس پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، وہ پڑھ لیا کریں. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. حمیرہ صاحبہ کے مفتی سعد مشتاق صاحب 3 سوالات ہیں. ماشاءاللہ سے بچی ہیں، امتحانات کی تیاری کر رہی ہیں اور امتحانات قریب ہیں. سب سے پہلے ان کی کامیابی کی دعا. امتحان وغیرہ کی کامیابی کے لیے جو عملیات کی کتابوں میں اسلاف نے جو لکھا ہے، جی جی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون، اس صورت کو اگر 3 مرتبہ پڑھیں اور صبح شام تک جائیں جی، تو اس سے انشاءاللہ فیروزی اور کامیابی ہماری اس میں ملے گی. اور اپنی تیاری کے ساتھ ساتھ اس کا ورد کریں، خاص طور پہ جس دن ایگزام وغیرہ کے لیے جانا ہو تو اس میں ان کے ابھی اور ہمارے پاس باقی ہیں، کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا، چونکہ مینا صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں اور معائزہ صاحبہ بھی ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. دونوں کے سوالات ہم جمع کر لیتے ہیں. بتائیں بہن مینا، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو، آپ تینوں کو میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، فرمائیں. اور رائن جاتی پوری ٹیم کو میرا السلام علیکم. بہت شکریہ بہن، وعلیکم السلام. جی میرا 4 سوال ہے. ایک تو یہ ہے، یہ جو روزے رکھیں گے تو ان میں کیا یہ جب رمضان میں دعا پڑھتے ہیں اور جس کا امید دن میں آئی تو یہ والی صورت پڑھنی ہے یا مطلب ٹھیک پڑھنا ہے؟ یہ بتا دو. ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے. دوسرا؟ روزہ رکھوں گے. دوسرا یہ سوال ہے، مینا اور آسیہ اور عرفات، ان 3 کے نام کے معنی کیا ہیں؟ مینا، آفیہ اور عرفات
ठीक है, ये 3 नाम हम तक पहुंच गए हैं। और मुआइजा बहन, आप बताएं आपका क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका बहन। जी हमने ख्वाब देखा था कि हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, वो हमारे घर आए हैं गोश्त लेकर। तो ठीक है। जो है हमने पूछा बकरीद तो है नहीं, गोश्त कैसा, तो कुछ भी नहीं बोले, मुस्कुराए और दे गए। बहुत शुक्रिया, आपका ख्वाब हमने नोट कर लिया है। जवाब के लिए कुछ लम्हों का आपको भी इंतज़ार करना होगा। एक और छोटा सा ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर हम ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं और बातों का सिलसिला जोड़ते हैं। 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर मुंतज़िर हैं, ज़ीनत साहिबा हैं और शाज़मीन साहिबा हैं। ज़ीनत बहन, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुँचा दीजिए। जी मेरा सवाल ये है कि मैं हर वक्त बीमार रहती हूँ, मेरे पेट पे एकदम फूल जाता है मेरा पेट, और परेशानी होती है बहुत ज्यादा, घबराहट, बेचैनी, और फिर और ज्यादा मेरी बहुत हालत खराब है, पता नहीं ऊपरी असरात है क्या है, उल्टा सीधा बोलती हूँ। और दूसरी बात ये है मेरी कि मेरे ससुर मुझे दिखे हैं, मैं उनको नाश्ता दे रही हूँ, उसके बाद में मेरी आँख खुल गई है। और सवाल मेरा ये है, बिल्कुल, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। और बहन शाज़मीन साहिबा का सवाल भी हम जानने क्या पूछना चाहती हैं। शाज़मीन साहिबा, खैर मक़दम आपका राह निजात में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम, फरमाएं। जी मुझे ना ख्वाब में सिर्फ ये मस्जिद दिखाई दे रही है, मस्जिद में पानी भरा हुआ है, और अभी तो कुछ दिन पहले तो ख्वाब में ऐसा दिखाई दिया मुझे कि इमाम हुसैन है, पैक है, वो मेरे पीछे पीछे जा रहे हैं, शैतान मुझे लेके जा रहा है, पता नहीं क्या। बहुत तबीयत भी मेरी बहुत ज्यादा खराब रहती है। शाज़मीन साहिब, आपका सवाल हम तक पहुंच गया, मौलाना साहब तक भी पहुंच गया। मौलाना साहब, किस तरफ इशारा करता है ख्वाब? देखिए, मस्जिद में पानी भरा हुआ तो अच्छी अलामत नहीं है, इसलिए कि मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, वहाँ पानी भरा। और अगर उसमें हौज की शक्ल में पानी देखा हो तो? अगर हौज की शक्ल में देखा है तो अच्छा है, लेकिन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को उन्होंने देखा है तो अच्छा है कि कुछ खाना बनवा के और शुहदाए करबला हजरत इमाम हुसैन और तमाम लोगों को सवाब पहुँचा दें। मुफ्ती साद साहब, ये मीना साहिबा के सवालात मेरे पास हैं। रोज़े की नियत एक तो बयान फरमाने किस तरह से आशूरा के रोज़े की नियत करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रमज़ान की जो नियत है कि उसमें मिन शहर रमज़ान का लफ्ज़ आता है, जिसका उर्दू तर्जुमा होता है कि रमज़ान के महीने का रोज़ा। तो नवई तो बेसौम गदिन, इतना बोलना चाहिए कि नवई तो बेसौम गदिन, मैं कल के रोज़े की नियत करती हूँ इंशाअल्लाह। मिन शहर रमज़ान नहीं बोलना है। और उससे भी बेहतर ये है कि आप उर्दू में ये कीजिए, अपनी ज़बान में बोली, जिस ज़बान में भी आप जानती हैं कि मैं कल के रोज़े की नियत करती हूँ, इतना कह देना काफ़ी हमारे लिए। उसमें मुहर्रम का, आशूरे का, इसका ये नहीं। हाँ, अगर आपको अगर फ़र्ज़ की वो क़ज़ा कर रही तो क़ज़ा की नियत, बाकी नफल के तौर पर इतनी नियत काफ़ी है कि मैं कल के रोज़े की नियत करता हूँ। मुआइज़ा साहिबा का सवाल भी आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। दूर के रिश्तेदार को उन्होंने ख्वाब में देखा है और गोश्त लेकर वो आए हैं, किस तरफ इशारा है इस ख्वाब? सबसे पहली बात ये है कि अगर गोश्त कच्चा है, ये देखना था कि पका हुआ गोश्त या कच्चा है। ख्वाब की ताबीर मौसम के एतबार से बदलती है, अफराद के एतबार से बदलती हैं, ये क्लियर नहीं हो पाया। अगर कच्चा गोश्त है तब तो खैर ज़रा सा मुनासिब नहीं है जी। पका हुआ गोश्त है तब तो हदियतन उनके यहाँ आया है। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा खाना पीना पका करके अपने दोस्त अहबाब को देना चाहिए, अगर ये पका हुआ गोश्त है तब ये। और दूसरे जो दूर के रिश्तेदारों को देखा है, उससे इशारा है कि आपको अपने ताल्लुकात अगर किसी से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ी दूरी हो रही है, तो उनको दोबारा बहाल करना चाहिए। आपको पहल करनी चाहिए उनसे रिश्तेदारी को बढ़ाने की, रिश्ते बहाल करने चाहिए। आइए 2 कॉलर और हैं, बहन राशिदा हैं और अलीना हैं, दोनों से बात करते हैं। फरमाएं बहन राशिदा, क्या सवाल है, क्या पूछना चाहती हैं? राशिदा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, तो सवाल पूछिए। गालिबन राशिदा साहिबा से राब्ता मुनक़ता हो गया है। अलीना बहन, आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुख्तसर में बहन, दरख्वास्त आपसे यही है कि मुख्तसर में अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। जी अम्मार, देखिए आपकी आवाज़ बहुत हल्की हम तक पहुंच रही है। अम्मान और अंजर है, पहुंच रहा है हमारे पास। अंजर ही होगा, अंजर, ठीक, अंसर, अंसर जी। 2 नाम पहुंचे हम तक मौलाना साहब।
کیا معنی ایک تو جاننے چاہے ہیں انہوں نے، کیا معنی ہوتے ہیں؟ انصر جو ہے وہ ناصر کا اسم تفضیل ہے، بہت زیادہ مددگار، جی، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور امان؟ امان بظاہر نہیں ہے، عمار ہوگا، اگر امان ہے تو نام ٹھیک نہیں ہے، عمار ہوگا، عمار ہے تو مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میک اپ کیا جائز نہیں ہے؟ یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے۔ اس کی ایک حدیں ہیں، جہاں المغیرات خلق اللہ لفظ آتا ہے حدیث میں، جی، جو اللہ کی تخلیق ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرنا وہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن تھوڑے بہت بننا سنورنا اور مثلا بالوں کو سنوار کے ٹھیک کرنا، جی، یہ تھوڑا بہت اہتمام کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا یہ جو بناؤ سنگار ہے، جو زیب و زینت ہے، اگر وہ شوہر کے لیے اگر ایک عورت کر رہی ہے تو اس کی بھی کچھ حدیں ہیں، اس کے اندر تغییر خلق اللہ جس کو کہا ہے جی جی حدیث میں، وہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن شوہر کے لیے ہی زینت ہونی چاہیے، باقی اس کے علاوہ کہیں اور ہم جا رہے ہیں جی، تو ایک تو خوشبو کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے باہر نکلنے میں، یہ اس لحاظ سے بھی کہ دوسروں کی توجہ اپنی طرف ہوتی ہے، جی، اور دوسری ایک اور آفت بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ دوسری جو مخلوقات ہیں وہ بھی مائل وہ ہو، اثرات وہ جو ہو جاتے ہیں، یہ جو ہم بہت دفعہ گر جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اثرات دور ہی نہیں ہوتے، جی جی، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اوپری اثرات کہیں نہ کہیں لگ جاتے ہیں صحیح فرمایا، خوشبو کی وجہ سے، تو ان تمام چیزوں کا احتیاط برتنی چاہیے۔ دو کالر ہیں، سائرہ صاحبہ ہیں اور عائشہ صاحبہ ہے ہماری فون لائن پر۔ فرمائیں بہن سائرہ، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، نعمت کی بارشوں سے نوازے اور صحت عطا فرمائے۔ آمین۔ وعلیکم السلام بہن سائرہ، فرمائیں کون سا سوال لے کر آئی ہیں آپ؟ پہلا تو خواب یہ ہے کہ جب ممی حیات نہیں ہے تو میں نے خواب میں دیکھا تھا میرے پاپا ان کو اپنی پیٹھ کے اوپر بٹھا کے لے کر آئے میرے گھر پہ، اور دوسرا سوال میں یہ پوچھا تھا کہ یہ حسن حسین کو جنہوں نے قتل کیا تھا ان کی کون سی کاسٹ تھی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ عائشہ صاحبہ آپ فرمائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بہن۔ جی ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی چاہیے یا کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کے دونوں، جی جی، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے نفل نماز کے تعلق سے کہ بیٹھ کر پڑھنی چاہیے یا پھر کھڑے ہو کر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب آپ کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار، ایک اور چھوٹا سا بریک ناظرین یہاں پہ لے رہے ہیں، جلد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ ایک مرتبہ پھر تمام ناظرین کا استقبال، خیر مقدم اور باتوں کا سلسلہ۔ ایک مرتبہ پھر اس مفتی سعد مشتاق صاحب سے ہم آغاز کریں گے۔ محرم کے تعلق سے ایک سوال بہن ریحانہ کا ہے، منتظر ہیں کافی دیر سے۔ چاند کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ چاند دیکھنے کے بعد انہوں نے یا تو کہا ہے یا دلہن مائکے میں جائے یا نہ جائے، اس طرح کا کچھ سوال تھا، وضاحت کے ساتھ یہ سوال نہیں پہنچا تھا، تو وضاحت آپ فرما دیں مولانا صاحب۔ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے بارے میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا چاند دکھ جاتا تو آپ جو ہے اپنی کمر باندھ لیتے، یہ اشارہ تھا کہ پھر اپنی عبادتوں میں لگ جاتے تھے، لیکن باقی اور مہینوں کے سلسلے میں ایسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی منقول نہیں ہے۔ اب چونکہ محرم میں ماتم کا، غم کا یہ موقع رہتا ہے تو اس کے لیے اس کا التزام کر دینا کہ بالکل رشتے ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں بھی رات میں اللہ نے قرآن کریم میں اجازت دی ہے کہ میاں بیوی کے یعنی خاص رشتے بن سکتے ہیں، تو چاہے جائے کہ محرم الحرام میں اس میں بھی تو بالکل اجازت ہے، تو اس لیے دین میں کوئی ایسا التزام کسی چیز کا کر لینا، بندش نہیں، لاگو کر لینا، یہ ایک مناسب چیز نہیں ہے۔ جتنا ایک دائرہ اسلام نے دیا ہے اسی میں رہنا چاہیے، اپنی طرف سے نہ کمی کی جائے اس میں، نہ اضافہ کیا جائے، یعنی میں کہ جا بھی سکتی ہیں اور میں کہ سے آ بھی سکتے ہیں، ملنا جلنا سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن لازمی طور پر یہ کرنا اچھی مناسب۔ شاہین صاحبہ اور عمیر اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، فرمائیں شاہین صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت بہت راہ نجات، مبارکباد سب کو، السلام علیکم۔ بہت خوشی ہوتی ہے پروگرام دیکھ کے، دل بہت سکون و تسلی پاتا ہے۔ بہت شکریہ بہن۔ جی جی، اور ہمارا سوال یہ ہے کہ مطلب قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے اور آئمہ کے معنی کیا ہے؟ آئینہ، آئمہ، جی آئمہ، ٹھیک ہے۔ آپ کے دونوں سوال بہن ہمارے تک پہنچ گئے ہیں اور بہت شکریہ پروگرام کو سراہنے کے لیے، اور ہماری درخواست یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ آپ بھی دیکھیں اور بالخصوص بچوں کو بھی بٹھائیں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھی بات زیادہ لوگوں میں پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ عمیر صاحب سے ان کا سوال جانیں گے، کیا سوال ہے عمیر صاحب؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اطہر بھائی، بہت ہی اچھا آپ کا پروگرام ہے ماشاءاللہ، اور اتنی خوشی ہوتی ہے
हम तो 8 बजे का इतने बेसब्री से इंतजार करते हैं कि बस बता नहीं सकते। अल्लाह आपको खुश रखे उमैर साहब जी। और ये 15 अगस्त 2016 से चल रहा है प्रोग्राम, बीच में रुक गया था तो काफी देर हमें पड़ा वो रहा, उसके बाद से लगातार चल रहा है। अतर भाई बंद मत करिएगा कभी भी इस प्रोग्राम को, इंशाल्लाह ताला। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बस बता नहीं सकते। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब और ये दूसरे मौलाना साहब, इन सबका बहुत ही अच्छा, मतलब इस तरह से हम सबकी रहनुमाई करते हैं कि बस ये दिल चाहता है कि ये प्रोग्राम हर देखते ही रहो दिन भर। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आपकी जो मोहब्बत है प्रोग्राम के तई ये बनी रहनी चाहिए। अहम बात ये है। उमैर साहब कुछ और आप पूछना चाहते हैं? अच्छा भाई, हमारे 2 सवाल है। एक तो ये है कि हम रोजगार से और तमाम दिक्कतें हैं, परेशानी है, उससे बहुत परेशान है। अच्छा, और ये बताइए, मौलाना साहब से दुआ करवा दें हमारे लिए रोजगार के लिए। और अच्छा, दूसरे सवाल मेरा ये है कि ये वादा और मन्नत में क्या फर्क होता है, और अगर वादा आदमी भूल जाए अल्लाह से करके तो किस तरह से उसका? बहुत अहम, वादा और मन्नत में फ़र्क। और वादा अगर ये इसके ताल्लुक़ से एक बात मुझे भी याद आ गई है इंशाअल्लाह ताला, चूँकि ये बहुत ख़ास अय्याम चल रहे हैं, ख़ास शब रोज़ हैं, तो इस ताल्लुक़ से कल और परसों नाज़रीन हम ख़ास दुआ का भी हम एहतमाम करेंगे। फ़लाह बहबूद, तमाम सबकी फ़लाह बहबूद की हम यहाँ से दुआ करेंगे। अब आते हैं मुफ्ती साहब, मुश्ताक साहब, आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। रोज़गार की परेशानी है, उसके लिए दुआ की भी दरख्वास्त की है, इक़दाम और दुआ दोनों ही फरमा दें। जी, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम सब की ये दुआ है और पूरी टीम की तरफ से कि अल्लाह आपके रोज़गार में खैर बरकत अता फरमाए, अच्छा से अच्छा रोज़गार अता फरमाए, खुशहाली अता फरमाए और लॉस से नुकसान से अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, खूब तर तरक्की दे। और किस तरह से ये भी एहतमाम करें ताकि और एहतमाम के लिए सबसे पहली बात यह कि जैसे टाइम की पंक्चुअलिटी है, ये बहुत अहम है। हमारा वो किसी दिन काम हो या ना हो, अपने वक्त की पाबंदी या कस्टमर से बहुत अच्छा बिहेव। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हसनुल तल्क़ कल बताया कि खंदा पेशानी के साथ मिलना, ख़ास तौर पर ग्राहकों से, कस्टमर से, इस तरह की चीज़ें, अपने सेविंग को रखना, अपनी दुकान को ज़रा साफ़ सुथरा अच्छे अंदाज से रखना, जो इसकी चीज़ें हैं उसको अपनाना। उसके साथ साथ जैसे ही जाएं तो सूरह यासीन अपनी दुकान ओपन करते जहाँ जो ऑफिस में है तो सूरह यासीन से अपनी दुकान का आगाज़ करें और आते हुए भी आप अगर कुछ तिलावत कर लें, कुछ एक सूरत, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और नमाज़ों का खास तौर पर इस्तेमाल करें। मौलाना साहब, उमैर साहब का जो दूसरा सवाल है उस पर आपकी रहनुमाई चाहता हूँ। वादा और मन्नत में उन्होंने फ़र्क जानना चाहा है। देखिए, वादा तो एक आम लफ्ज़ है जी, जो हम आपस में किसी से एक दूसरे से वादा करते हैं। जी जी जी, मैं कल आपसे मुलाकात करता हूँ या कल आपको फलां चीज़ दे दूंगा। ये तो हमारे आपस के आम बोलचाल में वादा बोलते हैं, वो ज़्यादा वसी लफ्ज़ है। लेकिन मन्नत जो है वो अल्लाह ताला से एक तरह का वादा होता है कि मेरी फलां रकम जो आने वाली है वो आ जाएगी तो परवरदिगार मैं 2000 रुपये मस्जिद में दूंगा। और वो रकम आ गई तो अब ये नफिल का दर्जा नहीं रहा जी, ये जरूरी हो, लाजिम हो गया। हाँ, क्या जैसे मिसाल के तौर पर मेरा फलां काम हो जाए तो 2 नफिल रोजे रखूंगा। अब बोलने को ये नफिल है लेकिन नफल नहीं है बल्कि वाजिब हो गए हैं, उसको पूरा नहीं करेंगे तो किसी न किसी तरह से परेशानी आ सकती है। सही फरमा रहे हैं। तो इनको तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ना तो वादा भी नहीं चाहिए, वादा करना ही नहीं चाहिए। कोशिश की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कहीं भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल ईदतु दैनुन, वादा कर्ज है जी। अगर किसी ने ये कहा कि मैं कल आपको 1000 रुपये दूंगा और वो कल लेने आया और इसरार करे तो उस हक है, इसलिए तो कर्ज हो गया उसके ज़िम्मे। मुफ्ती साद मुश्ताक साहब, हुमैरा साहिबा का सवाल है सेहरा बांधना कैसा है, और दूसरा उन्होंने सवाल कारोबार में खैर बरकत के ताल्लुक से उन्होंने कारोबार की खैर बरकत के लिए जैसे चंद चीज़ें अक्सर बताई जाती हैं जी कि अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, या रज़्ज़ाक़ो ये पढ़ना, तो इंशाअल्लाह इससे आपकी इसमें रोज़ी के इसमें रास्ते खुलेंगे। दूसरा सेहरा बांधना, सेहरा का मतलब शादी से पहले जो नौशे के ऊपर सेहरा बांधा जाता है। तो देखिए, दरअसल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमामा बांधा करते थे और आपकी ये सुन्नत है और बहुत बड़ी सुन्नत है, जिसको अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। तो लोग जब निकाह के वक्त में इस्लाम की बहुत सी चीज़ें अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पे ये सेहरा बांधना, मस्जिद जाकर के दौड़ कर नफल पढ़ना, तो कि भाई कम से कम इस वक्त ये कर लें, तो ये पूरी ज़िंदगी का असल में ये अमामा बांधने की सुन्नत है। ख़ास तौर पे उसी दिन एहतमाम करना और दिन छोड़ देना ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, गैर मुनासिब। बहुत मुख्तसर में मौलाना साहब मीना साहिबा के सवाल, मीना के मानी जानने चाहे हैं आफिया और अरफात के। आफिया तो आफियत जिसे हम उर्दू में कहते हैं वही आफिया है जी जी, और अरफात वो मैदान है जहाँ हाजी लोग जमा होते हैं, तो वो नाम भी अगर कोई रखे तो कोई बुरी बात नहीं है। और मीना असल में अहले लुगत ये कहते हैं कि जो बादशाह के
قلعے کے آس پاس کا جو بازار ہوتا ہے اسے مینا اس کو کہتے ہیں۔ زینت صاحبہ کا سوال ہے، بیمار رہتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو اثرات کا بھی خدشہ ہے اور سسر کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے۔ سسر کو خواب میں دیکھا ہے تو ان کے ایصال ثواب کے لیے 1-2 خوراک کسی غریب کے یہاں پہنچا دیں جی، اور اثرات کا شبہ ہے تو سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گھر میں اور اس میں پانی میں دم کر کے اس کے چھینٹے بھی لگائیں، پئیں بھی۔ مفتی سعد مشتاق صاحب، عائشہ صاحبہ کا سوال ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، بیٹھ کر پڑھنا صحیح ہے کیا؟ اس سے بھی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں بہت زیادہ آسانی اور لچک پیدا کی گئی ہے، آپ کھڑے ہو کر کے بھی بیٹھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھنا درست ہے، جائز ہے۔ بعض نمازیں یہ ہے کہ پابندی سے آپ رسول اکرم آخر میں پڑھا کرتے تھے تو علماء نے لکھا کہ اس کا ثواب آدھا ملتا ہے، باقی اجازت ہے، اگر ہمیں کوئی دقت ہو تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ شاہین صاحبہ کا سوال ہے، قرآن بخشنے کا طریقہ انہوں نے پوچھا ہے اور ائمہ کے معنی جاننے چاہیے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم جو کچھ پڑھا اس کے آخر میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس میں جو کوتاہی اور غلطیاں ہیں اس کو درگزر فرما، عفو کا معاملہ فرما، اور اس کا ثواب جو کچھ آپ نے عطا کیا ہے اس کو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کا ثواب فلاں آدمی کو یہ پہنچا، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اور پوری امت کو بھی اور ان کے لیے ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب پہنچا، یہ کہنا چاہیے۔ بہت مختصر میں سائرہ صاحبہ کا سوال آپ کے سپرد کر رہا ہوں، پیٹھ پر بیٹھ کر امی کو لے جا رہی ہیں، خواب میں انہوں نے دیکھا ہے، کس طرف اشارہ ہے؟ پیٹھ پہ لے جانا ہوتا ہے عام طور پر جب آدمی مجبور، کمزور، پریشان ہوتا ہے، اس لیے اچھا یہ ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے 2-4 فقراء و مساکین کو کھانا کھلا دیں، 1-8 جوڑا دے سکیں کسی غریب کو دے دیں۔ ایک اور سوال ہے لیکن میں ذہن سے نکل گیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انہوں نے کوئی سوال پوچھا تھا لیکن وہ وہ شہادت کے تعلق سے غالباً تھا۔ نہیں، وہ ذکر آیا تھا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں تو میں نے بتا دیا تھا کہ وہ ان کو ایصال ثواب کے لیے شہداء کربلا اور حضرت حسین اور تمام لوگوں کو ثواب کی نیت سے کچھ کھانا کھلا دیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا عبداللہ طارق صاحب، میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے۔ مفتی سعد مشتاق صاحب، آپ کا بھی دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے۔ تو ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات کے وعدے کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام۔ آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں۔ اجازت دیں، السلام علیکم۔